ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کرۂ ارض کو درپیش عالمی بحرانوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، غیر حل شدہ سیاسی تنازعات صورتحال کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقی، عالمی امن و خوشحالی کا راستہ کے موضوع پر خصوصی تقریب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سفارتکاری، بات چیت اور مکالمہ تنازعات روکنے کا واحد ذریعہ ہے۔ پائیدار ترقی کو عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اس کے بغیر عالمی امن ہمیشہ کے لیے خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان کا ہمسایہ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے نظام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، جو پاکستان کی 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں اور روزگار کی ضمانت ہے۔ اقوام متحدہ کو پہلے سے بہت زیادہ مضبوط، مناسب وسائل سے لیس اور اصلاح شدہ ادارہ بنایا جائے تاکہ یہ عالمی تعاون کے مرکزی ستون کے طور پر کام کرتا رہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے مابین تعاون کے معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ کے علاقے درخشاں میں محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مبینہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ ترجمان CTD کے مطابق کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 8 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مقابلے کے دوران CTD کے 3 اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں فوری اسپتال منتقل کیا۔ ہلاک افراد کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ ہلاک مبینہ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے، تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے 50 رکن ممالک نے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، یہودی بستیوں کا قیام UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے مغربی کنارے کو ملکیت قرار دینے کے اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، اسرائیلی اقدام اپنے کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور دیتا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا، مزید اسرائیلی اقدام امن معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسرائیل غیر قانونی اقدامات واپس IMF کی شرط پر عائد کیپٹیو پاور لیوی سے بجلی سستی کرنے کی راہ ہموار۔ وفاقی حکومت نے کیپٹیو پاور پلانٹس پر 1247 روپے فی MMBTU لیوی عائد کر دی۔ لیوی کی رقم پاور سیکٹر کے تمام کیٹیگری کے بجلی صارفین کے لیے ٹیرف کم کرنے پر استعمال کی جائے گی۔ حکومت نے کیپٹیو پاور لیوی کی رقم سے مصارفین کو ماہانہ بنیادوں پر بجلی کا ریلیف دینے کا منصوبہ بنایا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے دسمبر 2025 کے لیے کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے آف دی گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹس لیوی ایکٹ 2025 کے تحت لیوی عائد کی۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے کیپٹیو پاور لیوی کا ریلیف بجلی صارفین کو منتقل کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے، بانی PTI کو بہترین میسر علاج فراہم کیا گیا۔ PTI کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا، بانی PTI کو بہترین میسر علاج فراہم کیا گیا۔ یہ ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا، PTI کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگی۔ آج کی ملاقات کے بعد جو یہ پیغام باہر لے کر آئے ہیں، کیا جیل کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا، خیبر پختونخوا کے عوام میں راستوں کی بندش پر غم و غصہ ہے۔ ایک صوبائی حکومت کو آئین میں کہاں اجازت ہے کہ راستے بند کرے؟ کسی بھی صوبے کے IG اور چیف سیکریٹری ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کے پابند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، PTI جو کر رہی ہے وہ سیاست ہے، اس کا بانی PTI کے علاج سے کوئی تعلق نہیں۔ PTI کا فوکس اس بات پر ہے کہ ملک میں انارکی اور انتشار ہو۔ اپوزیشن اتحاد نے بانی PTI کی صحت کے حوالے سے دھرنا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن اتحاد کے سربراہ اور اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکسئی کی زیر صدارت اجلاس میں بانی PTI کی صحت کے حوالے سے دھرنا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن اتحاد نے بانی PTI تک ذاتی معالجین کی رسائی رابطے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں محمود چکسئی نے ذاتی معالجین کے ملاقات تک دھرنے اور احتجاج جاری رکھنے پر اصرار کیا، جبکہ PTI کے چند ارکان کے سوا اکثریت نے دھرنا ختم کرنے کا موقف اپنایا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شہید پاک فوج کے اہلکاروں کے لواحقین کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی اور لواحقین سے ملاقات کرتے ہوئے وطن کے لیے قربان ہونے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے آغاز پر پاک فوج کے شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
کور کمانڈر پشاور نے کہا شہداء ہمارا فخر ہیں اور ان کی عظیم قربانیاں وطن کی سلامتی کی ضامن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان کی قوم کبھی بھی اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ حسن سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 50واں اجلاس تعلیم، ٹرانسپورٹ، ماحولیاتی سیاحت، صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری۔ اجلاس میں صوبے بھر میں ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی ڈرائیور ٹریننگ اسکولز قائم کرنے اور پری لائسنس ٹریننگ کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ۔ 5 سال میں 1 لاکھ ڈرائیورز کو تربیت دے کر بیرون ملک روزگار کا مواقع فراہم کرنے کا ہدف۔ تعلیم کے شعبے میں سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت نئے ثانوی اسکول نجی شراکت داری سے چلانے، گرلز اسکول میں شمسی توانائی واش سہولیات کی فراہمی کی منظوری دی گئی۔ جنگلاتی علاقوں میں ایکو ٹورزم کے فروغ کے لیے 25 کروڑ روپے کی فنڈنگ منظوری کی گئی، جبکہ ماربل سٹی کراچی منصوبہ 2 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نجی شعبے کے تعاون سے معیاری انفراسٹرکچر، روزگار کے مواقع بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ماربل سٹی کراچی صنعتی ترقی میں سنگ میل ثابت۔ پاکستان کی مالی کارکردگی میں تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مالی سال 2026 کی پہلی 6 ماہی میں ملک نے 542 ارب روپے کا مالیاتی سرپلس حاصل کیا، جو مالی نظم و ضبط اور مؤثر معاشی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی کی رہنمائی اور حکومتی اقدامات جیسے اخراجات میں کمی، آمدنی میں اضافہ، ٹیکس وصولیاں، اسٹیٹ بینک منافع اور پیٹرولیم لیوی کی آمدنی نے مالی استحکام کو مضبوط کیا۔ علاوہ ازیں قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی اور اخراجاتی نظم و ضبط نے مالی بجٹ کو مزید مستحکم بنایا۔ معاشی ماہرین کے مطابق مؤثر مالیاتی حکمت عملی کی بدولت پاکستان پائیدار مالی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ اس سلسلے میں سپاہی خانوان بی بی ایک ایسی بہادر خاتون ہیں جنہوں نے 1947-48 کی جنگ میں شجاعت اور دلیری کی مثال قائم کر دی۔ شہادت کے بعد خانون بی بی نے مجاہدین گروپ حسین فورس میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں 3 آزاد کشمیر رجمنٹ کا حصہ بنی۔ جنگ کے دوران ان کی فرائض میں خواتین بچوں کا تحفظ شامل تھا۔ سپاہی خانون بی بی نے ڈوگرا فوج کے خلاف گھات لگا کر حملے کیے، شدید زخمی بھی ہوئی۔ انہوں نے راولا کوٹ کی جنگ اور فتح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری کے اعتراف میں مجاہدہ حیدری اعزاز سے نوازا گیا، جو ستارہ جرت کے برابر ہے۔ سپاہی خانون بی بی 18 فروری 1979 کو وفات پا گئی۔ ان کی شجاعت اور قربانی آج بھی نوجوان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ کشمیر کے معروف طبی ماہر اور ہیرو ڈاکٹر فاروق اشائی کی شہادت کو 33 سال گزر گئے۔ 18 فروری 1993 کو انہیں ہندوستانی فوجیوں نے گولی مار کر شہید کیا۔ اس المناک موقع پر ان کی اہلیہ ڈاکٹر فریدہ اور بیٹی بھی موجود تھیں۔ ڈاکٹر فاروق کے علاج کے لیے سرجن ڈاکٹر منظور اور ڈاکٹر سیٹی کو لے جانے والی ایمبولینس کو سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے کئی گھنٹوں تک روکے رکھا، جس کے باعث فوری طبی امداد نہ ملنے پر ڈاکٹر اشائی شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر فاروق اشائی سری نگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال کے بانی، چیف آرتھوپیڈک سرجن اور میڈیکل کالج سری نگر میں ایچ او ڈی بھی تھے۔ انہوں نے کشمیر میں فادر آف آرتھوپیڈکس کے لقب سے بھی نوازا کیا۔ پروفیسر اشائی نے زخمی ہونے والے شہریوں کی نمائندگی اور علاج میں بھی نمایاں خدمات انجام دی اور اپنی قربانیوں کے باعث آج بھی کشمیری عوام کے لیے مثال ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ مسجد الحرام اور مسجد نبی میں دنیا بھر سے آئے ہزاروں مسلمان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہے، ماہ رمضان پانے پر شکر ادا کیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عراق، یمن، لبنان، فلسطین اور افغانستان میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، جہاں آج پہلا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ، سویڈن، آسٹریلیا، مصر، عمان، ملائیشیا، برونائی، انڈونیشیا، آذربائیجان، ازبکستان، فرانس، جاپان میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ ادھر امریکہ، کینیڈا، بیلجیم، برطانیہ میں کمیونٹی تقسیم ہے، بعض نے آج اور دیگر نے جمعرات سے آغاز رمضان کا اعلان کریں گے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ کارکو کے ترجمان کے مطابق پہلا روزہ 19 فروری بروز جمعرات ہونے کا امکان ہے۔ نئے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے۔ آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی۔ چاند آنکھ سے نظر آنے کا امکان ہے۔ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی پہلی تراویح ادا کی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی و اصلاح کاری نے رمضان المبارک میں صارفین کو سحر و افطار کے اوقات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر پاور نے تمام ڈسکوز بجلی کمپنیز کو SOPs کے تحت ہدایت دیں۔
صارفین کی شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے۔ ہائی لاسز والے علاقوں میں بجلی چوری کے خلاف مہم کے مطابق اقدامات کرنے کے ساتھ سحر افطار میں لوڈ شیڈنگ سے اجتناب کیا جائے۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے فیصلہ بقایا جات اور نقصان میں اضافے کو روکنے کے لیے کیا، جبکہ رمضان میں دیگر اوقات میں لوڈ مینجمنٹ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ بھارت میں منعقدہ AI سمٹ مبینہ بد انتظامی کے باعث تنقید کی زد میں آ گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شرکاء کو ناقص انتظامات کے سبب سیشن کے اوقات کی تصدیق کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا اور کئی افراد گھنٹوں مشکلات کا شکار رہے۔ ایک برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے دوران لمبی قطاریں، بے ہنگم ہجوم اور انتظامی انتشار دیکھنے کو آیا، جبکہ بعض اسٹال سے اشیاء غائب ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں مسائل کے باعث غیر ملکی وفود کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انتظامی خامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، آئندہ ایسے بڑے پروگراموں میں بہتر منصوبہ بندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق افغانستان کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا سامنا ہے اور اس کا سفری اجازت نامہ دنیا میں سب سے کمزور قرار دیا گیا۔ گلف نیوز کی اشاعت میں ہینلی اینڈ پارٹنر کے مرتب کردہ عالمی درجہ بندی فہرست میں افغانستان آخری درجے پر پہنچ گیا۔ افغان سفری اجازت نامہ رکھنے والے افراد محض 25 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کمزور درجہ بندی کی بنیادی وجوہات کمزور سفارتی روابط، انتظامی بدحالی، سلامتی کے خدشات ہیں اور موجودہ طرز حکمرانی کے باعث افغانستان معاشی مشکلات اور تنہائی کا شکار ہے، جس کے منفی اثرات براہ راست عوام پر مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مشرقی یروشلم کی فضا اس وقت ایمان کی حرارت سے بھر گئی، جب اسرائیلی پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں مسلمانوں نے پہلی تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی کا رخ کیا۔ چاند نظر آنے کے ساتھ ہی جب رمضان المبارک کی آمد کا اعلان ہوا تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم خود بخود قبلہ اول کی جانب اٹھنے لگے۔ نمازیوں نے قبلہ اول کے احاطوں کو بھر دیا۔ مسجد اقصی کے اندر صفیں در صفیں بند گئی، جبکہ سنہری گنبد والی ڈوم آف راک کے اطراف بھی عبادت گزاروں کا سمندر امنڈ آیا۔ تراویح کی نماز کی امامت اور امام و خطیب شیخ یوسف ابو سنینا نے کروائی۔ اگرچہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، مگر غزہ کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی کارروائیوں نے فلسطینیوں کے دلوں پر اداسی کی چادر تان رکھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر نے برادرانہ تعلقات کو عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رمضان المبارک کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ بالواسطہ بات چیت کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں، لیکن عملی شروعات ہو گئی ہے۔ دونوں فریقین ممکنہ معاہدے کی دستاویزات پر کام کریں گے اور ان کا تبادلہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ اب بھی ایسے موضوعات ہیں جن پر کام ہونا ہے۔ طاقت کے استعمال کی امریکی دھمکیوں کا اب فوری خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے ICC کی جانب سے بھارت سے اہم ایونٹ کی میزبانی کسی اور ملک کو دیے جانے کا امکان۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ICC نے بھارت میں شیڈول 2029 چیمپئنز ٹرافی 31 ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے متبادل میزبان ملک پر غور شروع کر دیا ہے۔ آسٹریلیا ممکنہ طور پر ICC کے گلوبل ایونٹس کا متبادل میزبان ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی شرکت بھی سیاسی مداخلت کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ آئندہ انٹرنیشنل ایونٹس میں ممکنہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل ایونٹس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق فائنینشیل پاور ہاؤس ہونے کے ناطے کئی بڑی ایونٹس کی میزبانی بھارت کو دی، تاہم بھارت کے پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے بعد اس فیصلے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیمیبیا کے اہم میچ میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات سری لنکا کے مطابق کل کولمبو میں 50 سے 60% تک بارش متوقع ہے، جبکہ موسم ابر آلود ہی رہے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کل گروپ کا آخری میچ نیمیبیا کے خلاف کھیلے گی۔ بھارت کے خلاف 61 رنز کی بدترین شکست کے بعد پاکستان کو سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے نیمیبیا سے جیتنا لازمی ہے۔ کل بارش کے باعث میچ منسوخ ہونے کی صورت میں بھی پاکستان 5 پوائنٹس کے ساتھ سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لے گا۔ پاکستان کی نیمیبیا سے ہار کے بعد سپر 8 کی دوڑ سے باہر۔ آسٹریلیا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ زمبابوے آئرلینڈ کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ، جس کے باعث زمبابوے 1 پوائنٹ لے کر سپر 8 مرحلے میں پہنچ گیا، جبکہ آسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔
زمبابوے آئرلینڈ کا میچ پالی کیلے میں کھیلا جانا تھا، بارش کے باعث منسوخ، دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس مل گیا۔ زمبابوے کو سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کے لیے صرف 1 پوائنٹ کی ضرورت تھی۔ گروپ بی میں آسٹریلوی ٹیم کے 3 میچز میں 2 ناکامیوں کے بعد صرف 2 پوائنٹس تھے، جس کے باعث کینگروز ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ اس سے قبل زمبابوے نے بڑا اپسیٹ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 23 رن سے شکست دی۔ بات کریں گے پاکستان کے موسم کے حوالے سے، آپ کو بتائیں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی سرد اور خشک موسم کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں درجہ حرارت کم رہنے اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے چند بالائی اور مغربی علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع بھی ظاہر کی گئی ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ دوسری جانب کراچی میں گزشتہ روز بارش کے بعد موسم خوشگوار رہا، جس سے شہریوں کو دن بھر خوشگوار ماحول میسر آیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج دن کے اوقات میں درجہ حرارت معتدل رہنے کی امید ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں معمولی اضافے کا امکان ہے۔